بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ، جس کو ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن کے بارے میں بھی جانا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ یہ بیسیکلی ہے کیا. بیسیکلی نہ صرف انگریزی میں بلکہ کسی بھی لینگویج میں کسی بھی میسج کو کنوے کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یا ایک اپروچ ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ، اور دوسرا جو ہے وہ ہے انڈائریکٹ. لیٹ سے آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہو یا آپ کو کوئی بات کہی جاتی ہے، اور اگر وہ اسی طرح کوٹ کی جائے، انورٹڈ کاماز کے اندر اس بات کو اسی طرح کوٹ کیا جائے، تو وہ ایک ڈائریکٹ اسپیچ کہلاتی ہے. لیکن اگر اسی بات کو اپنے ورژن سے پیش کیا جائے تو اس کو انڈائریکٹ اسپیچ کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل، Affan said, inverted comma start, I bought a cap for you, full stop, اور پھر انورٹڈ کاماز کلوزڈ. اب یہ سینٹینس ایک ڈائریکٹ اسپیچ کہلاتا ہے، جسے ہم ڈائریکٹ نریشن بھی کہہ سکتے ہیں. اب آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ڈائریکٹ اسپیچ میں ہمیشہ ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں. یہ پورشن جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اسے ہم کہیں گے رپورٹنگ ورب، اور اس کے علاوہ انورٹڈ کاماز کے اندر یہ جتنا بھی سیکشن ہے یہ کہلاتا ہے رپورٹڈ اسپیچ. اور یہ جو دوسرا سینٹینس آپ دیکھ رہے ہیں، Affan said that he had bought a cap for you, full stop، یہ ہے ایک انڈائریکٹ اسپیچ. اب ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے کہ یہ اوپر والی اسٹیٹمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو جو سیکشن انورٹڈ کاماز کے درمیان میں ہے وہ ایز اٹ از میسج جو ہے اس میں کنوے ہوا جا رہا ہے، جبکہ دوسرے سینٹینس میں میسج تو وہی رہا پر اس نے اسی میسج کو بیان کر دیا اپنے الفاظ میں. تو لہٰذا یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ انڈائریکٹ اسپیچ کی بات کریں گے تو اس میں میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ورڈز آر ناٹ امپورٹنٹ، دا میسج از امپورٹنٹ. اگر آپ پہلے والے سینٹینس کو غور سے دیکھیں تو اس میں Affan said, I bought a cap for you، عفان نے کہا میں آپ کے لیے ایک کیپ لایا ہوں. جبکہ انڈائریکٹ اسپیچ میں کیا ہو گیا کہ عفان نے کہا کہ وہ میرے لیے ایک کیپ لے کر آیا ہے. تو لہٰذا یہ بیسک ڈفرنس ہے بٹوین ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن. رائٹ جی. سیکنڈ اسٹیپ میں آپ کو جو چیز سمجھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ڈائریکٹ اسپیچ سے انڈائریکٹ اسپیچ میں کوئی بھی سینٹینس کنورٹ کرنے جا رہے ہوں تو آپ نے ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ رپورٹنگ ورب کا پاسٹ ٹینس میں ہونا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا رپورٹنگ ورب پاسٹ ٹینس میں ہے تو پھر آپ کا یہاں پہ ٹینس کا چینج پاسبل ہوگا، اور اگر آپ کا رپورٹنگ ورب پریزنٹ یا فیوچر میں ہے، یعنی Affan said کی جگہ Affan says ہے تو یہ پریزنٹ ٹینس میں ہے، یا پھر Affan will say ہے تو یہ بھی فیوچر ٹینس میں ہے. تو اگر ایسا ہے تو آپ کا اس اسٹیٹمنٹ میں اس جگہ پہ کوئی چینج نہیں ہوگا. تو یہاں پہ سینٹینس میں کوئی چینج کیے بغیر I bought a cap for you ہی لے کر آئیں گے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹ اسپیچ میں ہم نے چینج کیا he had bought a cap for you، تو ہم he had نہیں کریں گے، ہم صرف I کو چینج کریں گے. پروناؤن کا چینج ہوگا، یہاں پہ I ضرور چینج ہوگا لیکن had bought نہیں ہوگا بلکہ bought ہوگا. دوبارہ میں دوہرا لیتا ہوں کہ یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ کا رپورٹنگ ورب پریزنٹ ٹینس میں یا فیوچر ٹینس میں ہوگا، تو پھر ہم ٹینس کی کوئی چینج نہیں کریں گے. اور کس میں چینج نہیں کریں گے؟ رپورٹنگ اسپیچ کے اندر نہیں کریں گے. اب ہم رولز کی بات کر لیتے ہیں کہ جب ہم ڈائریکٹ اسپیچ کو انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ کرنے جا رہے ہوں تو سب سے پہلا رول اپنے مائنڈ میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ ہم نے انورٹڈ کاماز کا استعمال نہیں کرنا. انورٹڈ کاماز یا کوٹیشن کے جو مارکس ہوتے ہیں ان کو ہم نے یوز نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایگزیکٹ ورڈنگ کا استعمال نہیں کرنے جا رہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا ورڈز امپورٹنٹ نہیں ہیں بلکہ میسج امپورٹنٹ ہے. آپ سیم میسج کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے جا رہے ہیں. اور دوسرا رول یہ ہے کہ ہم نے دیٹ کا استعمال کرنا ہے ایز اے کنجنکشن. تو لہٰذا ہم دیٹ کو یوز کریں گے کنجنکشن کے طور پہ. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اسپیچ میں ہم نے کہا Affan said, انورٹڈ کاما اسٹارٹ، تو یہ ایک دو علیحدہ علیحدہ اسٹیٹمنٹس کی طرح نظر آ رہے ہیں، جبکہ ہم نے ان دونوں اسٹیٹمنٹس کو آپس میں جوڑنا ہے. کس کی ہیلپ سے؟ دیٹ کی ہیلپ سے. تو ہم دیٹ کو کنجنکشن کے طور پہ استعمال کریں گے. تیسرا رول ہے چینج آف ٹینس ان دا رپورٹڈ اسپیچ.
اور میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ والا جو سینٹینس ہے جو کہ انورٹڈ کاماز کے اندر ہے اسے ہم کہتے ہیں رپورٹڈ اسپیچ. تو ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ اگر آپ کا رپورٹنگ ورب پاسٹ ٹینس میں ہے تو اس صورت میں رپورٹڈ اسپیچ کے اس سینٹینس کے ٹینس کو چینج کرنا ہوگا، جو کہ آگے جا کے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگلی سلائیڈز میں پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تاکہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں. اگلا رول ہے چینج ان پروناؤن. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب بھی ڈائریکٹ اسپیچ سے انڈائریکٹ اسپیچ میں کسی بھی سینٹینس کو کنورٹ کرنے جا رہے ہوں تو پروناؤن میں چینج آتا ہے. جیسا آپ اس سینٹینس میں دیکھ رہے ہیں پروناؤن یوز ہوا ہے آئی. تو جیسے ہی ہم نے ڈائریکٹ اسپیچ کو انڈائریکٹ میں کنورٹ کیا تو یہ بن گیا ہی. تو یہ چینج مسٹ ہے، یہ چینج لازمی ہے. اور لاسٹ پہ آتا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، چینج ان ٹائم. چینج ان ٹائم کا مطلب ہے کہ آپ کی کسی بھی اسٹیٹمنٹ میں ٹائم کا جو ڈیوریشن بتایا گیا ہے اس کی ورڈنگ بھی چینج ہوگی. تو چینج ان ٹائم کو بھی ڈیٹیل میں اگلی سلائیڈز میں ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. رائٹ جی، بیسیکلی اس سلائیڈ میں آپ کو میں نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کا ایک انٹروڈکشن دیا کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ بیسیکلی ہے کیا. دو طرح کی اسپیچز ہیں، ایک ہے ڈائریکٹ جس میں آپ ایگزیکٹ ورڈز کو کوڈ کرتے ہیں، اور ایک انڈائریکٹ اسپیچ ہے جس میں آپ انہی ورڈز کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو حصہ انورٹڈ کاماز سے پہلے ہے اسے ہم کہتے ہیں رپورٹنگ ورب، اور جو حصہ انورٹڈ کاماز کے اندر آئے گا اسے ہم کہیں گے رپورٹڈ اسپیچ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ کا رپورٹنگ ورب پریزنٹ ٹینس میں یا فیوچر ٹینس میں ہوتا ہے تو آپ کے رپورٹڈ اسپیچ میں ٹینس کا کوئی چینج نہیں ہوگا. میرا کہنے کا مطلب ہے ہیلپنگ وربس تبدیل نہیں ہوں گے، یا پھر اس طرح کہہ لیجیے کہ سینٹینس کی فارمیشن اسی طرح باقی رہے گی، ٹینس کا چینج نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ پاسٹ ٹینس میں ہے تو پھر چینجز آپ کو کرنی پڑیں گی، جس میں نے کہا تھا کہ انورٹڈ کاماز ہم نے یوز نہیں کرنا ہوگا. دیٹ یوز کیا جائے گا کنجنکشن کے طور پہ، دو چیزوں کو آپس میں ملانے کے طور پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ چینج آف ٹینس ان رپورٹڈ اسپیچ، چینج ان پروناؤن یہ بھی ڈسکس ہو گیا کہ آئی جو تھا وہ ہی میں کنورٹ ہو گیا تھا. اور لاسٹ میں چینج ان ٹائم. اب ہم سیکھیں گے ٹینس بائی ٹینس ڈائریکٹ اسپیچ کو انڈائریکٹ اسپیچ میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پریزنٹ ٹینس سے. ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر آپ کی ڈائریکٹ اسپیچ پریزنٹ انڈیفینٹ یا پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ یا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہے تو اس کو انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ کرنے کے لیے کون کون سی چینجز کرنی ہوں گی. اور جب ہم ٹینسز کی بات کریں گے تو ہم نے رپورٹڈ اسپیچ کو فوکس کرنا ہے کہ اس کے اندر ہم نے کون سی ٹینس بائی ٹینس چینجز لانی ہیں. تو آپ نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ کی رپورٹڈ اسپیچ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہے تو اس کو انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ کرنے وقت پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں کنورٹ کریں گے. اور اگر پریزنٹ کنٹینیوس میں ہے تو اس کو انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ کرنے وقت پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں کنورٹ کرنا ہوگا. اسی طرح اگر پریزنٹ پرفیکٹ میں ہے تو پاسٹ پرفیکٹ ہو جائے گا، اور اگر پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہے تو وہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہو جائے گا. اب ہم انہی رولز کو مختلف سینٹینسز پہ اپلائی کریں گے تاکہ آپ کو ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ ٹینس بائی ٹینس آسانی سے سمجھ آ جائے. ایک سینٹینس لے لیتے ہیں، He said I write a letter. اگر آپ اس سینٹینس کو غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ فرسٹ فارم آف دا ورب یوز ہوتا ہے انڈیفینٹ ٹینس میں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلپنگ ورب کوئی یوز نہیں ہوا صرف فرسٹ فارم آف دا ورب یوز ہوئی ہے. تو یہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. تو ہمیں ڈائریکٹ اسپیچ سے انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ کرتے ہوئے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں کنورٹ کرنا ہوگا. تو وہ کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے آ جائے گا ہی سیڈ. آپ کو میں نے کنورژن کے رولز کے بارے میں بتایا تھا کہ کنجنکشن یوز ہوگا دیٹ. ہم نے کاما کو ہٹا کے دیٹ کو یوز کرنا ہے. تو ہم لکھیں گے ہی سیڈ دیٹ. یہاں پہ آئی کی جگہ ہی آئے گا، آلریڈی بات کر چکے ہیں. اب یہاں پہ رائٹ ہے تو ہم نے اس کو کیونکہ پاسٹ انڈیفینٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو یہاں پہ سیکنڈ فارم آف دا ورب آئے گی. تو ہم رائٹ نہیں لکھیں گے بلکہ روٹ لکھیں گے، روٹ اے لیٹر. He said that he wrote a letter. باقی سینٹینس ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے، کوئی میجر چینجز نہیں آتی، صرف سٹارٹ میں آپ نے that ایڈ کرنا ہے
سیکنڈلی جو پروناؤن ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے اکارڈنگلی چینج کرنا ہوتا ہے. جیسے اس سینٹینس میں آئی کی جگہ ہی ہو گیا, اور ٹینس کی چینج کرتے ہیں بطور ورب, جس طرح یہاں پہ فرسٹ فارم سے سیکنڈ فارم میں کنورٹ ہو گیا, باقی سینٹینس اسی طرح رہے گا. اب ہم پریزنٹ کنٹینیوس کے بارے میں بات کریں گے. فار ایگزامپل, ہی سیڈ کاما انورٹڈ کاما اسٹارٹ آئی ایم ویٹنگ فار اے بس فل اسٹاپ اینڈ انورٹڈ کاماز کلوزڈ. اب یہ آپ کے سامنے ایک پریزنٹ کنٹینیوس کا ایک سینٹینس ہے, تو اس کو اب ہم نے انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ کرنا ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ جب ہم ڈائریکٹ اسپیچ سے انڈائریکٹ اسپیچ میں جائیں گے تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں کنورٹ کرنا ہوگا. تو کیا ہو جائے گا, ہی سیڈ دیٹ ہی واز ویٹنگ فار اے بس. اس میں کنجنکشن ہم نے یوز کیا دیٹ, آئی جو ہے وہ ہی میں کنورٹ ہو گیا, جبکہ رپورٹڈ اسپیچ میں آپ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ویٹنگ فار اے بس, میں بس کا انتظار کر رہا ہوں. جبکہ انڈائریکٹ اسپیچ میں ہم کسی کو بتا رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ وہ بس کا انتظار کر رہا ہے یا وہ گاڑی کا انتظار کر رہا ہے. تو اسی لیے ہم نے آئی کو چینج کیا تھا ہی میں. ایم آپ کو پتا ہے کہ پریزنٹ کنٹینیوس کا ہیلپنگ ورب ہے, تو جب ہم پاسٹ کنٹینیوس کریں گے تو ہو جائے گا واز, ہی واز, اور باقی سینٹینس ویسے ہی رہے گا. He said that he was waiting for a bus. اب ہم بات کریں گے present perfect tense کی. اگر ہمارے پاس ڈائریکٹ اسپیچ میں ہو he said, inverted comma start, I have finished the work, full stop and inverted commas close. تو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ ٹینس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ نے ہمیشہ رپورٹڈ اسپیچ کے سینٹینس کو دیکھنا ہوگا. جیسے کہ آپ اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی اسٹیٹمنٹ ہے, تو اس کا جواب ہے کہ آپ کو ہیلپنگ ورب سے پتا چلا. سیکنڈلی ہم نے بات کی تھی کہ اگر ڈائریکٹ اسپیچ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی ہو تو اسے انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ کرتے ہوئے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں کنورٹ کرنا ہوگا. تو اس کے رولز کو دیکھ لیتے ہیں. ہی سیڈ دیٹ, آئی کنورٹ ہو جائے گا ہی میں, مطلب ہی. تو جب کہ ہم پاسٹ پرفیکٹ میں لے کے جا رہے ہیں تو ہیو کنورٹ ہو جائے گا ہیڈ میں. ہی سیڈ دیٹ ہی ہیڈ فنشڈ دا ورک. اب ہم دیکھتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کو کیسے کنورٹ کیا جائے گا. تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے, ہی سیڈ انورٹڈ کاما اسٹارٹ, آئی ہیو بین لیونگ ان اسلام آباد سنس 1992 فل اسٹاپ اینڈ انورٹڈ کاماز کلوزڈ. اب اس سینٹینس کو ہم نے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں کنورٹ کرنا ہے. تو ہم لکھیں گے he said that, I کنورٹ ہوگا he میں, تو have been ہے تو have been کو past میں جب کنورٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا had been. He said that he had been living in Islamabad since 1992 full stop. رائٹ جی. تو اس سلائیڈ میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ٹینس کیسے چینج ہوتے ہیں جب بھی ڈائریکٹ اسپیچ کو انڈائریکٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے. اب ہم بات کریں گے پاسٹ ٹینس کی. تو اس کے بھی بیسک رولز اسی طرح ہی ہیں کہ جب ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ میں کنورٹ کریں گے تو پاسٹ ٹینس ہو جائے گا پاسٹ پرفیکٹ میں, پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہوگا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں, جبکہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس چینج نہیں ہوتے, یہ اسی فارم میں رہتے ہیں. یعنی پاسٹ پرفیکٹ ہی رہے گا اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہی رہے گا. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو پہلا سینٹینس ہے he said, inverted comma start, he bought a car, full stop and inverted commas closed. یہاں پہ جیسا کہ bought لکھا ہوا ہے جو کہ سیکنڈ فارم آف دا ورب ہے, تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا یہ سینٹینس ہے. اور میں آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو چینجز ہم نے کرنی ہوں گی وہ صرف اور صرف رپورٹڈ اسپیچ میں کرنی ہوں گی. اب ہم اس سینٹینس کو انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ کرتے ہیں. He said that he had bought a car, full stop. اس میں that آ گیا تھا کنجنکشن کے طور پہ اور bought سے پہلے had ایڈ کر دیں گے. He said that he had bought a car. اب ہم past continuous tense کو ڈسکس کریں گے. ہم کہتے ہیں he said, inverted comma start, I was writing a story, full stop اور inverted commas closed. I was writing a story, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ past continuous tense کا جملہ ہے. تو جب آپ اس جملے کو انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا he said that he had been writing a story, full stop.
اس میں جو میجر چینجز ہوں گی وہ یہ ہوگا کہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں کنورٹ ہو جائے گا. اس میں جو میجر چینج آئے گی وہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا ہیلپنگ ورب یوز ہوگا ہیڈ بین, کیونکہ ڈائریکٹ اسپیچ میں واز یوز ہوا تھا جو کہ پاسٹ کنٹینیوس کو شو کرتا ہے, تو اسے ہم نے کنورٹ کرنا ہوگا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں, تو ہم نے ہیڈ بین یوز کرنا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی. تو جس طرح اس سلائیڈ کے سٹارٹ میں نے کہا کہ یہ دو ٹینسز ہیں, ان کے ہیلپنگ وربز چینج نہیں ہوں گے. پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس یہ دونوں اپنے ہی فارم میں رہیں گے, یہ چینج نہیں ہوں گے. فار ایگزامپل, he said, inverted comma start, I had completed the task, full stop اور inverted commas closed. اب اس کی رپورٹڈ اسپیچ کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہاں پہ ہیڈ لکھا ہوا ہے, اٹ مینس یہ پاسٹ پرفیکٹ ہے. تو اس کو انڈائریکٹ میں کیسے لکھیں گے؟ he said that he had completed the task, full stop. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف that ایڈ ہوا اور I کی جگہ he ہو گیا, باقی سینٹینس سیم اسی طرح ہی رہا. اسی طرح اگر ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو دیکھیں جس میں اگین کوئی چینج نہیں ہونی, فار ایگزامپل, he said, inverted comma start, I had been reading a book since 9 a.m. full stop اور inverted commas closed. تو اس کو بھی کنورٹ کرتے ہوئے سوائے that کے اور I جو ہے وہ he میں کنورٹ ہو جائے گا, باقی سینٹینس سیم ٹو سیم رہے گا. He said that he had been reading a book since 9 a.m. full stop. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈائریکٹ اسپیچ کو انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ کرتے ہوئے اگر آپ کا جملہ پاسٹ پرفیکٹ کا ہے یا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا ٹینس ہے تو اس میں کوئی میجر چینج نہیں ہوگا. اب ہم اپنے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کو فیوچر ٹینس کے ریفرنس سے ڈسکس کریں گے. تو اس میں آپ کے لیے تھوڑی آسانی پیدا کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کا سینٹینس فیوچر انڈیفینٹ میں ہے تو ڈائریکٹ اسپیچ سے انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ کرتے ہوئے آپ کو ہیلپنگ ورب یوز کرنا ہوگا would. اسی طرح فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا ہے تو اس میں ہیلپنگ ورب یوز ہوگا would be, اور فیوچر پرفیکٹ کے سینٹینس کو کنورٹ کرتے ہوئے would have یوز کرنا ہے, اور لاسٹ میں فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کے سینٹینس میں would have been یوز کرنا ہوگا. فار ایگزامپل, فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کو دیکھ لیتے ہیں. he said, inverted comma start, I will go to Peshawar, full stop, inverted commas closed. تو اب ہم جب فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کی ڈائریکٹ اسپیچ کو انڈائریکٹ میں کنورٹ کریں گے تو ہم لکھیں گے he said that he would go to Peshawar, full stop. جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ ڈائریکٹ اسپیچ کے جملے میں will یوز ہوا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے. تو اس میں ہیلپنگ ورب ہم نے would ایڈ کر دیا, جس طرح اسٹارٹ میں نے کہا he said that he would go to Peshawar, full stop. اب ہم فیوچر کنٹینیوس ٹینس کو دیکھ لیتے ہیں. ایک ایگزامپل ہے, he said to me, inverted comma start, I will be waiting for you, full stop and inverted commas closed. اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ will بھی یوز ہوا ہے کیونکہ یہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا جملہ ہے, تو اس کو انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ کرتے وقت ہم would بھی یوز کریں گے. تو یہ ہو جائے گا he said to me that he would be waiting for me, full stop. اب ڈسکس کرتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس کو, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں جو ہیلپنگ ورب یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے will have, اور جب اس کو انڈائریکٹ میں کنورٹ کریں گے تو وہ ہو جائے گا would have. فار ایگزامپل, he said, inverted comma start, I will have started a new job, full stop, inverted commas closed. تو یہ ہو جائے گا he said that he would have started a new job, full stop. اور لاسٹ میں فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو دیکھ لیتے ہیں. تو ایک سینٹینس لکھتے ہیں, he said, inverted comma start, Salman will have been living in Lahore since 1st January 2008, full stop and inverted commas closed. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس میں آلریڈی میں بتا چکا ہوں کہ جو ہیلپنگ ورب یوز ہوگا وہ ہوگا will have been. تو اس کو جب ہم انڈائریکٹ میں کنورٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا would have been. تو یہ سینٹینس اس طرح لکھا جائے گا, he said that Salman would have been living in Lahore since 1st January 2008, full stop. رائٹ جی, اب ہم آتے ہیں اپنی لاسٹ سلائیڈ پہ, اور لاسٹ سلائیڈ کی ہیلپ سے ہم اپنا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کا چیپٹر کلوز کر لیں گے. اس سلائیڈ میں ہم ایک تو بات کریں گے کین, میں اور مسٹ کے بارے میں,
کہ ان کے چینجز انڈائریکٹ اسپیچ میں کیسے ہوتے ہیں. اینڈ اپارٹ فرام اٹ ہم یہ بھی بات کریں گے، جیسا میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا، کہ جو کسی اسٹیٹمنٹ میں ٹائم مینشن ہوتا ہے اس کو ہم انڈائریکٹ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں. تو ہم کین سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک ڈائریکٹ اسپیچ کی اسٹیٹمنٹ ہے، ہی سیڈ کاما انورٹڈ کاما اسٹارٹ آئی کین ڈرائیو اے کار فل اسٹاپ اور انورٹڈ کاما کلوزڈ. تو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رپورٹڈ اسپیچ میں کین یوز ہوا ہے. تو اس کا سمپل رول ہے کہ جب آپ اس کو انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ کریں گے تو کین کوڈ میں ہو جائے گا کنورٹ. تو یہ ہو جائے گا ہی سیڈ دیٹ ہی کوڈ ڈرائیو اے کار فل اسٹاپ. اور اسی طرح کسی سینٹینس میں آتا ہے تو میں کنورٹ ہو جائے گا مائٹ میں. فار ایگزامپل ہی سیڈ کاما انورٹڈ کاما اسٹارٹ آئی مے گو ٹو اسلام آباد فل اسٹاپ انورٹڈ کاما کلوزڈ. اب یہ اسٹیٹمنٹ جب انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ ہوگی تو ہم اس طرح لکھیں گے ہی سیڈ دیٹ ہی مائٹ گو ٹو اسلام آباد فل اسٹاپ. اب ہم مسٹ کی بات کر لیتے ہیں تو مسٹ کنورٹ ہوگا ہیڈ ٹو. فار ایگزامپل ہی سیڈ کاما انورٹڈ کاما اسٹارٹ آئی مسٹ اسٹڈی فار ایگزام فل اسٹاپ انورٹڈ کاما کلوزڈ. یہ ہو جائے گا ہی سیڈ دیٹ ہی ہیڈ ٹو اسٹڈی فار ایگزام فل اسٹاپ. اور اس لیسن کے سب سے آخر پہ ہم صرف ٹائم کی بات کریں گے کہ جو ٹائم کی چینجز ہیں اس کے بارے میں ہم کس طرح بات کریں گے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ڈائریکٹ اسپیچ میں یوز ہوا ہے ٹمارو، تو اس سینٹینس کو انڈائریکٹ میں چینج کرتے ہوئے آپ نے ٹمارو یوز نہیں کرنا بلکہ نیکسٹ ڈے یوز کرنا ہے. اور اگر یسٹرڈے آتا ہے تو آپ نے پریویس ڈے یوز کرنا ہوگا. دس ویک دیٹ ویک میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ دس ویک ہی صرف نہیں ہے بلکہ دس منتھ بھی ہو سکتا ہے، دس ایئر بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح لاسٹ ویک اگر آئے گا ڈائریکٹ اسپیچ میں تو اس کو کنورٹ کرتے ہوئے ہم پریویس ویک یوز کریں گے. اگر آپ کے پاس ڈائریکٹ اسپیچ میں آتا ہے اگو تو اس کو ہم انڈائریکٹ میں کنورٹ کرتے ہوئے بیفور یوز کریں گے. اور اگر ناؤ یا جسٹ یوز ہوا ہے تو وہ دین میں کنورٹ ہو جائے گا. دس کی جگہ دیٹ آئے گا. اور اگر ہیئر ہے تو وہ دیر ہو جائے گا. اور اسی طرح لاسٹ میں اگر ہینس ہے تو وہ دینس ہو جائے گا. کچھ ایگزامپلس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کی ڈائریکٹ اسپیچ میں ٹوڈے آتا ہے تو اس کو کیسے کنورٹ کیا جائے گا. فار ایگزامپل شی سیڈ کاما انورٹڈ کاما اسٹارٹ آئی ایم بزی ٹوڈے انورٹڈ کاما کلوز. اس کو ہم انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ کرتے ہوئے دیٹ ڈے لکھیں گے. فار ایگزامپل شی سیڈ دیٹ شی واز بزی دیٹ ڈے فل اسٹاپ. اب ہم ٹمارو کو دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہی سیڈ کاما انورٹڈ کاما اسٹارٹ I will go to London tomorrow full stop and inverted commas closed. تو tomorrow کی جگہ next day آئے گا. He said that he would go to London the next day full stop. اسی طرح yesterday کو دیکھ لیتے ہیں. Example ہے she said comma inverted comma start I saw a joker yesterday full stop and inverted commas closed. تو لہٰذا یہاں پہ ڈائریکٹ اسپیچ سے انڈائریکٹ میں کنورٹ کرتے ہوئے ہم نے یسٹرڈے کو پریویس ڈے مینشن کرنا ہوگا. تو یہ ہو جائے گا she said that she had seen a joker the previous day full stop. تو اسی طرح آپ ٹائم ڈیوریشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ کنورژنس کر سکتے ہیں. رائٹ جی، یہاں پہ آگے ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ یا سینٹینس اس کو ڈائریکٹ اسپیچ سے انڈائریکٹ میں کنورٹ کرنا ہو تو اس کے بیسک رولز کون کون سے ہوں گے.